چینل مسٹیک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے جنوری کے مہینے میں آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے. ویسے تو ایریز سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. میرے پاس ایڈوائس کے علیحدہ کارڈز موجود ہیں. تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ان ریلیشن شپ ایریز سن مون اور اسینڈنٹ. اچھا، یہاں کچھ ایسے معاملات ہیں ایریز لوگوں کے لیے جس میں ایک تو یہ بات سمجھنا ضروری ہوگی کہ تقریباً اگر خاص طور پہ آپ ایریز اسینڈنٹ ہیں تو تقریباً 8-9 مہینے 10 مہینے ہونے لگے ہیں، جبکہ جس چیز کو کہنا چاہیے نا کہ آپ کا جو آپ کی لک تھی وہ بالکل کھڈے لائن لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. اور وہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جو پرسن ہے وہ آپ نے اس کو یا تو کوئی کسی وجہ سے آپ دونوں کے آپس میں کوئی ناراضگی یا خفگی ہوئی ہے. بیٹریل کا کارڈ بھی ہے، موسٹ پروبیبلی یہ دوسرے پرسن کی طرف سے ہی ہوگا، لیکن آپ نے صورتحال کو سنبھالنے کی، منانے کی بہت کوشش کی ہے. شاید یہ ساری سچویشن 2022 مارچ اپریل سے تھی، یا بہرحال جون جولائی والا ٹائم ضرور یہاں پہ نظر آتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ کوششیں جو ہیں وہ آپ نے کی ہیں اپنے آپ کو بھی پرسکون رکھنے کی اور سچویشن کو بھی سنبھالنے کی. اور اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یا تو یہ آلریڈی ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ ہے، ہسبینڈ اور وائف ہے، یا کمٹمنٹ ہوئی ہے، اور یا پھر آپ ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب جا کے جب یہ جنوری سٹارٹ ہوا ہے، اب جا کے جیسے ساری امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ آلریڈی دسمبر کے شاید مہینے سے آپ بہت ہی زیادہ اس درجے میں ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں کہ آپ نے، جیسے انسان سوچتا ہے کہ اب مجھے اور کوئی مزید ایفرٹ نہیں کرنی ہے، اور یہ کہ مجھے اب یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ریلیشن شپ اب ختم ہو رہا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے راستے علیحدہ کر لیں. اور ایک غصہ بھی ہے آپ کو، ناراضگی بھی ہے، خفگی بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ والا جو فیصلہ ہے کہ ہمیں اپنے راستے علیحدہ کر لینے چاہیے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے لیا ہے، اور آپ نے اس فیصلے کو کرنے میں نہ صرف ٹائم لیا ہے بلکہ بڑا، جس کو کہتے ہیں نا، تکلیف بھی اٹھائی ہے. اور اب آپ جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر پکے نظر آ رہے ہیں، جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے اس ریلیشن شپ میں نہیں رہنا ہے اور ہمیں اپنے اپنے راستے جو ہے وہ علیحدہ کر لینے ہیں. اچھا، اس میں جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایسے نظر آتا ہے جیسے 2 فائر سائنز ہیں جن کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لیو اور ایریز جو ہیں وہ کافی پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں. کچھ حد تک چانسز ہو سکتے ہیں کہ ٹورس انوالو ہو، لیکن زیادہ جو امکان ہے وہ اسی بات کا ہے کہ 2 فائر سائنز ہیں جن کی آپس کی یہ ساری کہانی ہے. اچھا، جو پرسن ہے آپ کی لائف کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت چارمنگ، بہت اگر تو میل ہیں تو ہینڈسم، اگر تو فیمیل ہیں تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو. لیکن اب اس ساری صورتحال کے بعد اور اتنے مہینوں کی کوششوں کے بعد وہ چارم اور وہ اٹریکشن جو ہے نا وہ جیسے کہیں پیچھے رہ گئی ہے. لیکن اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سن کا کارڈ موجود ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، کوشش ہوگی، انیشیشن ہوگی کہ معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، صلح صفائی کر لی جائے. لیکن یہاں پہ 2 بلکہ 3 کارڈز، 9 آف وانڈز، 4 آف کپس اور نائٹ آف سورڈز موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ 4 آف سورڈز بھی ہے. یہ سارے کارڈز جو ہیں، 10 آف سورڈز بھی ہے، یہ سارے کارڈز جو ہیں یہ اس بات کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کا صبر کے پیمانے جو ہیں وہ بھر چکے ہوئے ہیں، اور اب آپ مزید اس کے اوپر کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتے، کوئی ٹرائی نہیں کرنا چاہتے، آپ بالکل کسی دوسرے شخص کو موقع نہیں دینا چاہتے. انتہائی غصہ ہے، ایک فیصلہ ہے جو آپ نے کر لیا ہوا ہے، اس فیصلے کے اوپر آپ بہت زیادہ سٹک ہوئے ہیں، بہت زیادہ پین ہے، ہارٹ ایک ہے، اور یہ کہ مجھے اب کوئی بات نہیں سننی ہے والی ایک سٹبرنس بھی یہاں پہ موجود ہے. لیکن جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ آپ کے پاس فورگیونیس کا کارڈ ہے، اور یہ فورگیونیس ہمیں یہ کہتی ہے کہ
کہ اچھے اور برے ٹائمز جو ہیں وہ سب پہ آتے ہیں، تو نہ صرف دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے بلکہ خود کو بھی معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ کبھی بھی ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملے میں اس ساری سچویشن میں کوئی نہ کوئی آپ کا بھی پہلو ہوگا، چاہے وہ آپ کی کوئی انسیکیورٹی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے بھی دوسرے پرسن کے ساتھ زیادتی کی ہے یا مس بیہیو کیا ہے، لیکن بعض دفعہ ہمارے اپنے انٹرنل جو ایشوز ہوتے ہیں وہی ٹریگر کر دیتے ہیں، معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. سو فورگیونیس کی یہاں پہ آپ کو ایڈوائس ہے، اور آپ کو ضرور ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنے ڈیسیژن کو، ضرور ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اگر یہ پرسن آتا ہے آپ کے پاس اور آپ سے معافی مانگتا ہے یا دوبارہ سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آ کے ہمیں کہے کہ آئی ایم ویری مچ سوری اینڈ دس اینڈ دیٹ. بعض دفعہ جو ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ریلیشن شپ کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرنے کا، وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ ان کی طرف سے معافی ہی مانگی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر ایسا معاملہ بنتا ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے بنتا ہوا، تو آپ کو ضرور معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اپنی انسیکیورٹیز کو لے کے ریلیشن شپ کو خراب مت کیجیے گا. اوکے جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے اوپر. اچھا، کریئر کے معاملات بھی جو ہیں وہ چونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ خاص طور پہ اگر آپ ایریز اسینڈنٹ ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ 2022 کے مارچ اپریل سے معاملات آپ کے ٹھیک نہیں چل رہے. یہاں پر کریئر کے حوالے سے بھی اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ موجود ہے، اور کریئر کے اوپر جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ بھی لو اور کمپیشن کا ہے. اچھا، اس میں کریئر میں یا بزنس میں یا جاب میں لو اور کمپیشن جو ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ وہ یہی ہے کہ جو آپ کے ارد گرد صورتحال بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوسنے لگ پڑتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگ پڑتا ہے اور خود سے ہی ناراض ہو جاتا ہے. یہ نہیں کرنا آپ نے. یہاں پہ نائٹ آف سورڈز کا کارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے. آپ ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو کہ کریئر اور جاب اور بزنس کی وجہ سے اس ٹائم پہ سخت پریشان ہیں، اور جو آپ کے سینئرز ہیں، جو آپ کے باسز ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی آپ کی چپلکش یا لڑائی تو وہاں پہ کیا ہوگی آپ کی، لیکن کوئی سخت بات جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بہت دل ہی دل میں گالیاں دیتے ہوں، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حالات جو ہیں وہ جس طرح کے چل رہے ہیں ارد گرد، ٹھیک ہے، اس میں اور جو کہ آپ نے پچھلے 9 مہینے میں 8 مہینے میں دیکھے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود بہت زیادہ فرجائل ہوئے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کو ٹریگر کر سکتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ اپنے آپ کو معاف کر دینا ہے. اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں یا اگر آپ کے اندازے کے مطابق آپ نے کام نہیں کر پائے یا جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے 1 سال کے اندر وہ آپ نہیں کر پائے، اپنے ٹارگٹس کو آپ میٹ نہیں کر پائے، تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. کوئی سال اس قسم کے ہوتے ہیں جو مشکل گزرتے ہیں، لیکن آگے جا کے صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سن کا کارڈ موجود ہے، جیسے ہی سورج جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا میں کون سے حصے میں موجود ہیں، لیکن اس بات کا چانس موجود ہے کہ جیسے جیسے ونٹر جو ہے وہ اینڈ ہوتا چلا جائے گا، آپ کی صورتحال جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور خاص طور پہ مارچ اور اپریل کے بعد جو ہے وہ معاملات آپ کے کنٹرول میں کافی حد تک آ جائیں گے. اگر آپ ناراض ہیں، اگر آپ ورک پلیس کے اوپر خفا ہیں یا ڈس اپوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، خفگی کیا ہوگی، بلکہ اگر آپ ڈس اپوائنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ جاب چھوڑ دیں، کوئٹ کر دیں، ایسا مت کریں. ابھی تھوڑا وہاں پہ ٹائم گزاریں، ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سیکھیں، چاہے وہ کام کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے سیلف کنٹرول کے حوالے سے ہیں. وہ چیزیں سیکھیں، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بینیفٹ دیں گی. اگر آپ ابھی ایک ہیپ ہیزرڈ قسم کا ڈیسیژن لیں گے یا اگریسولی جا کے جاب کے اوپر بیہیو کریں گے تو اس سے آپ کو خود کو ہی نقصان پہنچے گا. تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز لوگوں کے لیے تھی. اپنے موڈ کو اور مزاج کو کنٹرول کرنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، تو 2 مہینے ابھی اور. آئی ہوپ آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا اس ریڈنگ سے. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.